الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى أما بعد. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال بعض السلف: موت العالم موت العالم. محترم سامعین کرام، آج نہایت رنج اور غم کے ساتھ ایک ایسی عالم دین کی شہادت کی خبر سن رہے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، علم حدیث کی نشر و اشاعت اور طلبہ کی تربیت میں وقف کر دی تھی۔ ہم ایک ایسے عالم دین کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے گزشتہ 30 سالوں سے مسلسل بخاری شریف اور ترمذی شریف کی درس و تدریس میں اپنی زندگی گزار رکھی تھی اور گزار رہے تھے، لیکن آج صبح اچانک ان کی غم کی ایک ایسی خبر جس کی وجہ سے دل بوجھل ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور زبان غم اور دکھ کی وجہ سے گم ہو گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کی، جن کو آج صبح چارسدہ میں اپنے مدرسے کے قریب شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا۔ اگرچہ ان کو یہ مرتبہ تو ملا، لیکن ان کے پیچھے ہزاروں طلبہ کرام وہ یتیم ہو گئے، وہ ان کے درس و تدریس سے محروم ہو گئے، وہ ان کے میٹھاس والی باتوں سے محروم ہو گئے جس کو ہر دن سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ مولانا ادریس رحمہ اللہ کو کس نے شہید کیا؟ کس وجہ سے شہادت ان کو نصیب ہوئی؟ کس وجہ سے طلبہ کو یتیم کر دیا گیا؟ یہ سب کو معلوم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہمارے فقے میں ایک نہ ایک عالم دین کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ایک عالم دین کو دفن کرنے کے بعد چند دن جذباتی تو ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں ہم پھر اس غم اور اس کی اعلیٰ شخصیت کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کب تک ہم اپنے علماء کو دفن کرتے رہیں گے، کس وجہ سے علماء کو دفن کرتے رہیں گے، کب تک ہم چپ کا روزہ رکھیں گے؟ ہمیں ان اسباب کو ڈھونڈنا ہوگا جن اسباب کی وجہ سے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان اسباب کو ڈھونڈنا ہوگا جن اسباب کی وجہ سے علماء کرام کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، علماء کرام کے روحانی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ کی وفات اور شہادت پر ہر بندہ غمزدہ ہے، ہر طالب علم غمزدہ ہے، ہر عالم دین غمزدہ ہے۔ مولانا رحمہ اللہ کی زندگی سادگی، تقوی اور اخلاص کا عملی نمونہ تھی۔ آپ نے درس حدیث کے میدان میں جو عظیم خدمات انجام دی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ کی مجالس علم اور حکمت کا مرکز ہوتی تھی، جہاں نہ صرف کتابیں پڑھائی جاتی تھی بلکہ اخلاق، برداشت اور دین پر استقامت سکھائی جاتی تھی۔ آپ نے ہمیشہ اعتدال، محبت اور اتحاد کا پیغام دیا۔ آج ہم ان کی جدائی پر غمزدہ ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے خاص بندوں کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ مولانا رحمہ اللہ کی اس قربانی کو قبول فرمائیے، اور اللہ جل شانہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اللہ جل شانہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیے۔